نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صاحب کمال و رفعت کے چاہنے والوں میں سے اللہ نے ہمیں بنایا اور آپ کی محبت میں، آپ کی چاہت میں، آپ کی عطرت اہل بیت و اصحاب سے محبت کرنے والا بنایا، اولیاء صالحین کا چاہنے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ محبوب بندوں کی محبت ہمارے دل میں آ جانا یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، اور محبوبان خدا سے محبت کرنا ہی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ محبوبان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ان کو حصہ ہوتا ہے، اور اس حصے کا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرماتا ہے۔ جو حصہ ان کو دیا جاتا ہے اس کا ہمیں ان کے صدقے و دفعل میں کچھ حصہ عطا فرما دیا جاتا ہے کہ جس کی برکتوں سے ہم دنیا میں زندگی جیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُسْتَسْقُونَ کہ انہی سے تم رزق پاتے ہو، انہی کے ذریعے تمہیں پانی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی برکت سے ہی ہمیں رزق ملتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کی برکت ہی سے ہمیں پانی عطا کیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے سب سے عظیم چیزوں میں سے دو چیزیں، جو رزق ایک سب سے عظیم چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی یہ ایک عظیم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ پانی عطا فرماتا ہے تبھی انسان کی زندگی کی آسانیاں اور اس کے لیے چین و سکون کی گزرنے راحت پانے کا مطلب ہوتا ہے، ورنہ جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو پانی کی کمی ہوتی ہے۔ اب رزق سے ہر وہ چیز جو انسان کے نشو و نما کے لیے ضروری ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ فلاح و نجات کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں ایمان روزی فرما رہا ہے تو وہ بھی رزق کے دائرے ہی میں اس کا آئے گا۔ رزق کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے لیے رزق ہی ہوتی ہے۔ اولیاء صالحین کا فرمان اور اس کی تشریحات میں یہی جواب ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں نعمت کے طور پر ملے، خواہ وہ زندگی ہو، خواہ وہ حیات ہو، خواہ وہ ہمارے بھوک مٹانے والی مادی چیزیں ہوں، اسباب ہوں، یا غذا ہو، یا اس کے علاوہ روحانی طور پر ہمارے دل کو سکون بخشنے والی چیز ہو، روحانی غذا ہو، ایمان کی دولت ہو، رحمت و برکت کا جو حصہ ہمیں ملنا ہے، یہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمانا کہ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ اور انہی ولیوں کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے، تو اس میں تمام چیزیں جو رزق میں شامل ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ سب سے اعلیٰ ترین رزق جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ ایمان کا رزق ہے جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ایمان ہمارا سلامتی کے ساتھ ہمیں دیا جانا، ایمان پر ہمیں سلامت کر دینا، یہ سب سے بڑا رزق ہے، اور اس پر چاہت اور شوق و طلب عطا فرما دینا، اس کی سلامتی کے لیے آگے بڑھتے رہنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمتوں میں سے، سب سے بڑے رزق میں سے یہ ایک رزق ہوتا ہے۔ ایسے ہی گزارنے کے لیے زندگی، کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ ظاہری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ دیتا ہے،
جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ اس کے ولیوں کے صدقے ہی میں اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کا دروازہ اور نعمت کا دروازہ اپنے محبوب بندوں کی ہستیوں کو بنا دیا ہے، انہی کے دروازے سے ہمیں سب کچھ ملتا رہتا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے انہی کے دروازے سے ملتا ہے۔ اولیاء میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں اور ان کے مرتبے رکھے ہیں۔ اولیاء کاملین کے مرتبے ہیں، اور اولیاء کاملین میں پھر اور اعلیٰ درجے والے ہیں، ان سے اعلیٰ درجے والے، ان سے اعلیٰ درجے والے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں درجات متعین فرمائے، ایسے ہی اولیاء میں بھی درجات ہیں۔ یہ اہل دل اور اہل کشف کے سوا ہر شخص، ہر فرد ان درجات سے آگاہ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ جس کے درجے کو خدا خود ظاہر فرما دے۔ جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جو ولایت عظمیٰ پر آپ کو فائز کیا گیا اور عظیم قطبیت کبریٰ پر آپ کو فائز کیا گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا تو اہل خاص بھی جانتے ہیں اور عام بھی جانتے ہیں، عام لوگ بھی جانتے ہیں اور خواص بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے کتنا اونچا مقام حضرت غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ ایسے بہت کم اولیاء گزرے ہیں کہ جن کو اہل عوام ہو یا اہل خواص ہو، ہر ایک جانتا ہے۔ ایسا نہیں، خواص تو اولیاء کو سب ضرور جانتے ہیں اور سرداران اولیاء کو خواص جانتے ہیں۔ عام لوگ جن سے ولایت کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے وہ لوگ اولیاء کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ ولایت کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اسے پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ کچھ مخصوص ولیوں کی وہ ولایتیں ہوتی ہیں جو عوام پر بھی ظاہر ہوتی ہیں اور اہل اللہ پر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی ولی ہوتے ہیں کہ جن کا وہ مقام پر فائز ہونا ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان کی برکتوں کو عام کیا جاتا ہے، ان کی برکتیں ضرور سب کو ملتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ولیوں میں سے بنایا کہ جن کی ولایت کو عام لوگوں پر بھی ظاہر فرمایا، خاص لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ خواص پر تو ظاہر تھی ہی، عوام پر بھی ان کی ولایت کو ظاہر فرمایا۔ عوام اور خواص سبھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، وہ اتنا ہی جتنا اللہ نے ان کے لیے آگاہی کا حصہ عطا فرمایا۔ مگر خواص اولیاء میں بھی سے کچھ اور خواص اولیاء ہیں جو بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو حضرت غوث اعظم کے مقام رفعت پر حیرانی ظاہر کرتے ہیں کہ آخر خدا نے انہیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ولایت کے بلند پرواز حیران ہیں، بلندی پر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی، یعنی بڑے بڑے اولیاء حیران ہیں کہ آخر کتنا اونچا مقام غوث اعظم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ ان کی حیرانی یہ بتاتی ہے کہ ہم پر جتنا رتبہ ان کا ظاہر کیا گیا ہے وہ ان کا کل رتبہ نہیں ہے، اور اہل اللہ پر جتنا رتبہ ظاہر کیا گیا ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو کر کے جو ان پر ظاہر ہے وہ بھی ان کا کل رتبہ نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا اونچا اور کتنے اونچے مقامات انہیں عطا فرمائے گئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بے شک ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا گیا ہے، دین کو زندگی بخشنے والی ذات ان کو بنائی گئی ہے، اور ان کے دامن سے جڑنے والے ہر انسان کے لیے جو نعمت ایمان کے ساتھ، جو حسن عقیدت کے ساتھ ان کے دامن سے جڑ جاتا ہے، وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب لوگوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے ملفوظات الغیاثیہ ایک کتاب گزری ہے، اس کے حوالے سے تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ کتاب سے یہ حوالے کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا گیا، اور بھی دوسری مستند کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہوا ہے، اور بھی دیگر احباب کا، دیگر اولیاء کے مقامات کو انہیں واپس عطا کیے جانے کے واقعات، ان کے علاوہ بھی دیگر اولیاء کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ تھے کہ جن کا مقام مرتبہ ولایت میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا
فرمایا گیا۔ ایک بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ولایت کا ایسا اونچا مقام عطا فرمایا گیا جو عام تصور سے باہر تھا، بڑے اونچے مقام پر انہیں فائز فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، کسی کو بہت بلندی پر فائز فرماتا ہے تو پل میں اس کی اس بلندی کو سلب کر لیتا ہے، کسی کو پستی پر زندگی دے دیتا ہے تو پل میں اس پستی کو ہٹا کر کے رفعت و بلندی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء بھی جو ہے وہ اس مقام سے سلب کر دیا جاتا ہے، اس مقام کو ان سے سلب کر لیا جاتا ہے اور انہیں پست مقام پر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے گناہگار بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر ان کی گناہوں میں گزری ہوتی ہے، مگر کوئی ایسا کام ان کا خدا کو پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ولایت کے اونچے مقام پر فائز فرما دیتا ہے، بلند و بالا مرتبہ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقی عزت یہی ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہمیں دولت مل جائے تو عزت ہے، یہ نہیں کہ ہمیں شہرت مل جائے تو عزت ہے، یہ نہیں کہ ہمیں مال و اسباب مل جائے تو عزت ہے۔ عزت تبھی ہے کہ جب بندے سے خدا راضی ہو جائے، بندہ خدا کو راضی کر لے تو وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو، خدا اس سے راضی ہو جائے تو اس کے عمل کو بدل دیا جاتا ہے اور اس کے مقام کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر عمل اچھے ہی کیوں نہ ہو اور خدا ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ ابلیس کے حال ہم سے کیا پوشیدہ ہے، کم و بیش جیسا کہ مفسرین وغیرہ فرماتے ہیں 600 کروڑ برس کم و بیش جس نے عبادت کی تھی اللہ رب العزت کی، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں برس جس نے عبادت کی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کی وجہ سے وہ شقاوت کے اس مقام پر پہنچا دیا گیا کہ اب کبھی اس کے لیے نجات کا دروازہ نہیں ہے، اب کبھی اس کے لیے رحمت کا حصہ نہیں ہے، اسے محروم کر دیا گیا رحمت سے اور اسے جہنم کا مستحق بنا دیا گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے 600 کروڑ کم و بیش جو 600 کروڑ برس کی عبادت ہے وہ اس کے لیے کوئی کام آنے والی نہیں رہی۔ پتہ کیا چلتا ہے، بسا اوقات کثرت عبادت سے بندہ مقام پر نہیں پہنچتا ہے، باوجود کثرت عبادت ہونے کے بھی وہ محروم لوگوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور کثرت عبادت نہیں ہے مقام و مرتبے کے لیے سبب، بلکہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی رحمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے بلند مرتبہ فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی قرب کی عزت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اولیاء میں سے ایک بزرگ گزرے کہ جن کے مقام کو سلب کر لیا گیا، ان کے مقام سے انہیں نیچے کر دیا گیا، ان کے مقام کو چھین لیا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ حیران ہیں اور ان کے چہرے پر جو ہے سیاہی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی یہ وہ سیاہی نہیں جو رنگ کی سیاہی ہے، بلکہ یہ وہ سیاہی ہے جو اہل نظر کے نگاہوں سے دیکھے جانے والی ہے، شقاوت قلبی کی سیاہی ہے جو چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے۔ چہرہ عام طور سے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کالا پڑ جانا یہ اس کا سبب نہیں، بلکہ محرومی کے سبب جو سیاہی چہرے پر آتی ہے، جو اولیاء اللہ نگاہ نور سے دیکھ لیتے ہیں، اس سیاہی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی مقام ولایت سے سلب تو کر لیا گیا ہی تھا، محروم کر دیا گیا ہی تھا، مگر شقاوت سے اور قریب اور قریب اور قریب، رحمت سے اور دور اور دور اور دور کر دیا جا رہا تھا کہ ان کے لیے حرمہ نصیبی ہی ان کا مقرر اور مقدر بنتی چلی جا رہی تھی۔ 360 ولیوں کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے لیے شفاعت کی دعا کا استغاثہ پیش کیا، ایک نہیں دو نہیں، 360 ولیوں کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی اس حال کی گزارش کی کہ میرے حق میں شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بدل کے میرے لیے بہتر حالت عطا فرما دے۔ حال تو یہ تھا کہ اتنا بڑا مقام نہ صحیح مگر کم سے کم شقاوت تو میرے مقدر سے ہٹا دے، کم سے کم یہ شقاوت تو دور کر دے اور مجھے اپنی رحمت کا تھوڑا ہی حصہ کم سے کم عطا ہو جائے، محروم لوگوں میں نہیں بلکہ بامراد لوگوں میں کر دے۔ یہ ان کی سوچ لے کر کے 360 ولیوں کی بارگاہ میں وہ گھومتے رہے پھرتے رہے کہ کاش ان کی دعا قبول ہو جائے، کاش ان کی دعا قبول ہو جائے۔ 360 ولیوں نے مل کر کے ان کے حق میں دعا کی، مگر ان کے لیے دعا کو قبول نہیں کیا گیا، ان کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول نہیں کیا گیا۔ آخر کار ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ اب ہم تمام لوگوں کے ہاتھ میں جتنا تھا ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ادا کر دیا، ہم سب نے اپنی اپنی کوششیں کر لی، ہاں ایک بارگاہ ہے جہاں جانے والے کو محروم نہیں کیا جاتا ہے، ایک بارگاہ ہے جہاں جانے والے کو ہر پست کو اٹھا کر کے بلند کر دیا جاتا ہے۔
کچھ نہ ہو کر کے بھی جاتا ہے تو سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ مل سکتا ہے، کہیں سے تمہارا کام بن سکتا ہے، تو بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہو جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ اپنے حرما نصیبی کا حال لیے ہوئے، اپنے سیاہ مقدر کو لے کر کے، جھولی کو پھیلا کر کے، دامن کو پھیلا کر کے دروازہ غوث اعظم میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دروازہ غوث اعظم کے سامنے جو خاک زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس خاک کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور خاک آلودہ چہرہ لے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور، آپ کے دروازے کی خاک کو میں نے اپنے چہرے پر لگا لیا ہے، میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ ذلت و رسوائی کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا گیا ہوں، اب وہاں سے نکلنا میرے بس کی بھی بات نہیں ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ مجھے وہاں سے نکال دے۔ آپ کا دروازہ مجھے عطا کیا گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، خدا را میرے حال پر نظر کرم فرمائے، خدا را میرے حال پر نظر کرم فرمائے۔ زار و قطار جب رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، اور نائب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جنہیں حاضر کیا گیا ہے، نائب فاتح خیبر مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں جنہیں حاضر کیا گیا ہے، وہ بارگاہ میں کوئی نام نہیں ملتا ہے۔ وہاں جب حاضر ہوئے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کے اس حال پر نظر فرمائی اور فرمایا کہ آ جاؤ، تمہارا مقام تمہیں عطا فرما دیا جائے گا، تمہیں مردود سے مقبول بنا دیا جائے گا۔ یہ زبان سے نکل گیا، ان کی زبان سے نکلنے کے بعد پھر انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جواب آتا ہے، ہاتف غیبی سے ندا آتی ہے، اے عبد القادر، 360 ولیوں نے ان کے حق میں دعا کی، مگر میں نے ان کے دعاؤں کو ان کے حق میں قبول نہیں کیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی دعا قبول کر لوں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تو قادر ہے، چاہے مقبول کو مردود بنا دے یا مردود کو مقبول بنا دے، یعنی کسی گرے ہوئے کو اٹھا دینا یہ تیری شان ہے، اور تیرے کسی اٹھائے ہوئے کو گرا دینا یہ تیرا اختیار ہے پروردگار، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میری زبان سے مقبول ہونے کا لفظ کیوں جاری فرما دیا؟ جاری فرما دیا ہے تو قبول بھی فرما لے۔ غوث اعظم مقام محبوبیت پر سرفراز تھے، مقام محبوبیت سے سرفراز تھے، پروردگار اگر تو ان پر رحم نہ کرنے والا ہوتا تو میری زبان سے جاری ہی نہیں ہوتا، اور اگر جاری ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تو ان پر ضرور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی نے بارگاہ رب ذوالجلال میں اپنے محبوبیت کا واسطہ دے کر کے جب ان کے لیے دعا کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا، عبد القادر، میں نے تمہیں اختیار عطا فرما دیا ہے، جسے چاہو مقبول بنا دو، جسے چاہو مردود بنا دو، میں نے تمہیں اختیار عطا فرما دیا ہے۔ جملہ عزل و نسب کا اختیار تمہیں عطا فرما دیا ہے، اگر وہ آپ کا مقبول ہے تو میرا بھی مقبول ہے، اور اگر آپ کا پھٹکارا ہوا ہے تو میری بارگاہ سے بھی مردود بنا دیا جائے گا۔ غوث اعظم نے انہیں اپنے کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور اپنا دست شفقت ان کے چہرے پر پھیرا تو نورانی چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ خدا نے بنا دیا، اور جو مقام پر وہ پہلے تھے اس سے اونچا مقام انہیں عطا فرما دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، نظر آتا ہے، لوگ اعتراض کرنے والے لوگ جن کے ذہن و فکر کے اندر ہمیشہ کیڑے ہی کیڑے کلبلاتے رہتے ہیں، اولیاء صالحین کے مقامات پر گفتگو کرنے والے، ان کے قرب اور اتصال رحمت پر اعتراض کرنے والے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کے مقام رفعت پر اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ان کو ہم دینا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ جو فیصلہ جن کے حق میں کسی بندے کے حق میں کر دیتا ہے تو چاہتا ہے تو مٹا بھی سکتا ہے، چاہتا ہے تو اسے باقی بھی رکھ سکتا ہے، اور اصل کتاب جو لوح محفوظ ہے وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، حضرات مفسرین کرام کے جب کلام کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے باقی رکھ دیتا ہے اور جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرما دیتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جنہیں چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اختیار ہے، اس کی مرضی ہے کہ بندوں کے گناہوں
کو جب چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، اس کے بدلے میں نیکیوں کو قائم فرما دیتا ہے۔ یہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اختیار ہے، احکام کو باقی رکھنا بھی، احکام کو ختم کر دینا بھی، لوگوں کے احوال کو جن احوال پر انہیں رکھا ہے یعنی گناہوں کی حالت پر انہیں چاہے تو باقی رکھتا ہے، چاہے تو گناہوں کی حالت سے بدل کر کے نیکیوں کی حالت پر انہیں قائم فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا کر کے نیکیاں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ کا بیان ہمیں یہ چیز کا پتہ دیتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو بندے کو چاہے ولی بنا دے، جو بندے کو چاہے ولایت سے اس مقام سے ہٹا دے۔ اور اولیاء کا یہی طریقہ رہا، وہ کثرت اطاعت پر، وہ کثرت عبادت پر اطمینان سے نہیں رہ جاتے تھے، ہمیشہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوا کرتے تھے، رب ذوالجلال اگر ہم تیری بارگاہ میں شقی لوگوں میں ہمارا شمار ہے تو اے پروردگار ہم پر رحم فرما دے، شقی بندوں سے ہٹا کر کے ہمارا نام جو تیرے محبوب بندے ہیں ان بندوں میں ہمارا نام شمار فرما دے، اور اگر ہمارا نام نیک بندوں ہی میں ہے تو اسی میں ہمارے نام کو قائم رکھ، محروم لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا۔ یہ اولیاء کا بھی طریقہ رہا اور صحابہ کا بھی طریقہ رہا۔ بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہوتے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کہتے ہوتے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں برقرار رکھ دے، یعنی نیک بندوں میں تو نے میرا نام لکھا ہے، پروردگار نیک لوگوں ہی کی فہرست میں میرے نام کو باقی رکھنا، اور اگر شقی لوگوں کے درمیان میں گناہگار لوگوں کے تیرے ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں اگر تو نے میرا نام رکھا ہے پروردگار اس فہرست سے میرے نام کو مٹا دے اور نیک لوگوں میں میرے نام کو شمار فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت مندوں کے نام کو شقاوت والوں میں بھی شمار لکھ سکتا تھا، سعادت مندی کے فہرست سے انہیں مٹا کر کے شقاوت والے لوگوں کے فہرست میں شامل کر سکتا، اور اگر چاہے تو شقاوت والوں کے نام کو مٹا کر کے سعادت مندوں میں شمار فرما سکتا تھا۔ تو اولیاء صحابہ کا یہی طریقہ رہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرتے تو یہی دعا کرتے کہ پروردگار سعادت مندوں میں ہمارا شمار فرما، اور سعادت مندوں میں ہمارا نام ہے تو انہی بندوں میں ہمارا ہمیشہ کے لیے ہمارے نام کو برقرار فرما، اور اگر محروم لوگوں میں اور ناپسندیدہ لوگوں میں اور تیرے بارگاہ کے پھٹکارے ہوئے دھتکارے ہوئے لوگوں میں معاذ اللہ ہمارا نام ہے تو اس جگہ سے ہمارے نام کو مٹا دے اور نیک لوگوں میں ہمارا نام شمار فرما۔ یہ اولیاء کی دعا ہوا کرتی تھی۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور اکابر اولیاء کرام ہو گئے، صحابہ کرام کے اس قول سے اور اولیاء کرام کی دعاؤں سے اور حضرت بالخصوص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے مقامات کو بدلنے پر بے شک قائم ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات کے بدلنے کے لیے ان کے بندوں کے عمل یا کسی کی دعا اور یا کسی کی سفارش کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، اور وہی وسیلہ و ذریعہ جس کے حق میں جو متعین ہو گیا ہے ان بزرگ کے حق میں حضرت پیران پیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے بنایا کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اور ان کے حال کو بدل دیا اور اس سے بہتر عرفہ و اعلیٰ انہیں حال عطا فرما دیا۔ اب دیکھتے ہیں احکام عزل و نسب کا انہیں تفویض کر دیا جانا، احکام عزل و نسب کا تفویض کر دیا جانا۔ شارح صحیح بخاری امام محمد قسطلانی علیہ رحمت و رضوان مواہب لدنیا کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک شان اور ایک عظمت عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے تحت اس واقعے کو اس قول کو نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے مطلع القمرین کے اندر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کے ان کلمات مبارکہ پر روشنی ڈالی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ خَزَائِنُ الْأَرْضِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب کچھ ہیں، تمام زمینوں کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سب کچھ ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کیا گیا ہے روایت میں کیا آتا ہے کہ اوتیت مفاتیح کل شیء، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، یعنی ہر نعمت ہر رزق کو دینے کی طاقت اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اب اسی کے تحت جو ہے علماء کرام کے جو فرمودات ہیں وہ فرمودات میں سے بالخصوص
امام محمد خطیب امام احمد بن محمد خطیب القسطلانی علیہ رحمت و رضوان ہیں، جسے جو شارح صحیح بخاری بھی ہیں، مواہب لدنیہ کا بھی جن کی تحریر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِن تَأَخَّرَتْ، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اگرچہ دنیا میں تشریف لانے میں سب سے آخر میں آپ نے تشریف لایا ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام رازوں کا، تمام اسرار اور رموز کا خزانہ آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہر نعمتوں کے نازل کیے جانے کا منبع آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور تمام احکام ایسے ہیں، حکومت دنیا ہو یا آخرت کے ہو، ہر فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان سے جاری فرما دیتا ہے۔ جو فیصلہ آپ فرما دیتے ہیں اس فیصلے کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مقام اس کے حبیب کو عطا فرمایا ہے کہ اس مقام سے آپ کی زبان سے جس کے حق میں جو فیصلہ نکل جائے اس فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور جس کے حق میں جو نعمت کا اعلان ہو جائے اس نعمت کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کے، تمام عالم کے کنجیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ یہ جب مقام رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے تو یعنی تمام احکام جو ہیں، کوئی نعمت جو بھی خلق پر فائز ہوگی اور کوئی عظمت جو انہیں ملنے والی ہے، جو کچھ ملتا ہے رسول اللہ کے مرضی و اشارے پر ہی ہوتا ہے، رسول اللہ کے زبان مبارک سے یا آپ کی عطا ہی سے ان کے حق میں وہ جاری ہوتا ہے۔ جس کے حق میں جو کچھ نعمت جاری ہو جائے اب اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، دوسرا کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں اختیار ایسا عطا فرمایا ہے، عطا کا سرچشمہ ان کی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے۔ اب یہ مقام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا، آپ کے بعد میں یہ عظیم مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مقام عظیم جو عطا فرمایا گیا ہے وہ حضرت آپ کی نیابت میں، حضرت شیر خدا کی نیابت میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب سے ان ہستیوں کو ایسے نوازا ہے کہ خلق پر جو کچھ بھی نعمت فائز ہوگی، خلق پر جو کچھ بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوگی، عطا کیا جائے گا، وہ اس کا منبع اور اس کا سرچشمہ ان نفوس قدسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اصل کل فیض کی، جو ہر فیض کی جو اصل ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے حضرت مولا علی کو نعمت اور حضرت مولا علی سے نسبت حضرت پیران پیر کو، تو حضرت پیران پیر سے دنیا کے ہر ولی پر یہ نعمت جاری ہوتی ہے، دنیا کے ہر فرد پر یہ نعمت جاری ہوتی ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان، اللہ کے محبوب بندوں کی شان ایک الگ جدا ہے کہ جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نازل کتاب میں بھی فرمایا، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی بیان فرمایا، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اس امت کے پیغمبر پر جو ایک کتاب کو نازل فرمایا گیا، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا، اس سے پہلے والے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل کی گئیں ان میں بھی ذکر ہوا، فرمایا گیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں بھی بیان فرما دیا تحقیق کے ساتھ کہ زمین کے مالک اگر وارث اور مالک کسی کو اگر بنایا جائے گا تو اللہ کے نیک بندوں کو بنایا جائے گا۔ حکومت زمین پر اللہ کے نیک بندوں کی ہی ہوگی، اگرچہ حکومت کرنے والا ہماری نگاہوں میں نظر آ جائے، اگرچہ حکومت کرنے والا ہماری نگاہوں میں نہ نظر آئے، وہ اوجھل رہے، حکومت تو انہی کی ہوگی، انہی کے حکم سے، انہی کی وجہ سے سب کچھ چلے گا، جو کچھ ہمیں ملے گا وہ انہی کی برکتوں سے ملے گا، جو کچھ ہمیں دیا جانا ہے وہ سب کچھ انہی کی برکتوں سے ملنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اولیاء ہر زمانے کے، اس زمانے کے جو غوث الاغواث ہوا کرتے ہیں، اس زمانے کے جو قطب الاقطاب ہوا کرتے ہیں، ان کے دامن، ان کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دامن کرم سے اپنی نسبت کو مضبوط کیے ہوتے ہیں، ان نسبتوں کے صدقے میں ان کے وجود کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت ہے کہ جو قیامت تک بھی نہ جھٹلائی جا سکے گی اور قیامت میں بھی نہ جھٹلایا جا سکے گا۔ ہم دیکھیں گے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی
ولیوں کو کیا شان عطا فرمائے گا، کیا نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائے گا۔ ہمارے دلوں میں ان کی چاہت ہونا ہی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول کا فرمان ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کے ساتھ ہی ہوگا، اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا اللہ کے ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دولت سے محبت کرنے والا دولت کے ساتھ ہوگا، ولایت سے محبت کرنے والا ولایت سے محبت کرنے والوں ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی ہمیں طلب کرنا ہے کہ پروردگار ہمیں تیرے محبوب بندوں میں، سعادت مند بندوں میں ہمارا شمار فرما، تیرے محبوب بندوں کے ولیوں کے صدقے و طفیل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مندوں میں شمار فرمائے، شقی لوگوں سے ہمیں محو فرما کر کے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کی ہر پریشانیوں کو دور فرما، بیماری سیماری سے حفاظت فرما، ہر بلا وبا قحط سے حفاظت فرما، بد اعمالی سے، بد کرداری سے، بد اخلاقی سے، بے روزگاری سے، ہمارے رزق کے بے برکتی سے، محرومی سے جو ہم حالاتوں سے گزر رہے مولا، ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار رزقی برکتوں سے مالا مال فرما، نعمتوں سے مالا مال فرما، عظمتوں سے مالا مال فرما۔ ہمارے گھروں میں جو جن کے بھی بہن ہیں، بھائی ہیں، بیٹے بیٹیاں، جوان ہیں، غیر شادی شدہ، ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، قرض سے نجات عطا فرما۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔